بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شبیر احمد خان ہے اور آج آپ کشمیریات کے عنوان سے پوڈ کاسٹ سیریز کا لیکچر نمبر 6 سن اور دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وادی کشمیر میں بدھ مت کی آمد اور اشوک کے دور حکومت کا تذکرہ کریں گے۔ بدھ مت کا ظہور مشرقی ہندوستان کے مقام کپل وستو میں 6 صدی قبل مسیح میں ہوا تھا، لیکن اس عقیدے کو گوتم بدھ کی وفات کے 100 سال بعد کشمیر میں عروج حاصل ہوا۔ رشی مدینتکا 310 قبل مسیح اور 400 قبل مسیح کے دوران کشمیر آئے اور یہاں بدھ مت کی تبلیغ کی۔ اس طرح 4 صدی قبل مسیح کے دوران ہندوستان کی جگہ کشمیر بدھ مت کا مرکز بن گیا۔ چندرگپت موریہ 297 قبل مسیح میں وفات پا گیا، جس کے بعد اس کا بیٹا بندوسارا اور نامور پوتا اشوک تخت نشین ہوئے۔ اشوک نے 232 قبل مسیح سے 273 قبل مسیح تک حکمرانی کی۔ نامور مورخ بامزئی کے مطابق مورخین میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ کشمیر کی تاریخ کا اشوک ہی مگدھ کا راجہ اشوک تھا اور اسی کی سلطنت شمال مغرب میں ہندو کش سے پرے افغانستان کے بیشتر علاقوں سے بلوچستان اور سندھ تک پھیلی ہوئی تھی۔ شمال میں ہمالیہ کے دامن، مشرق میں پورا بنگال، جنوب میں کالنگا، آندھرا اور دکن اس کی حدود میں شامل تھے۔ اشوک نے 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں کشمیر کو فتح کر کے اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ اس طرح کشمیر تاریخ میں پہلی بار بیرونی تسلط کا شکار ہوا، تاہم اشوک کا دور حکومت اپنے ساتھ بدھ مت لے کر آیا۔ کشمیر کے عوام الناس مٹھی بھر برہمنوں کی حکمرانی اور ان کے جبر و ستم سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بدھ مت میں اپنی نجات نظر آئی اور انہوں نے جوک در جوک اس عقیدے کو قبول کر لیا۔ مہاراجہ اشوک بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت 273 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح میں بدھ مت کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس نے پاندریتن میں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر کی بنیاد رکھی۔ یہ مقام موجودہ شہر سری نگر سے 5 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اشوک نے ہندوستان سے 5000 بدھ بھکشو لا کر کشمیر میں آباد کیے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بدھ بھکشو اپنے ساتھ زعفران کے پودے بھی لائے، جنہیں کشمیر میں کاشت کیا گیا۔ اس طرح زعفران رفتہ رفتہ کشمیر کی ایک قیمتی پیداوار بن گیا۔ اشوک نے اپنی سلطنت کے طول و عرض میں چٹانوں پر اپنے قوانین کھدوائے جو اب تک محفوظ ہیں۔ صوبہ سرحد کے ضلع ہزارہ میں بھی مانسہرہ کے مقام پر اس قسم کی چٹانیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بدھ مت کی تیسری عالمی کونسل مہاراجہ کنشک کے دور حکومت میں سری نگر میں منعقد ہوئی، جو 6 ماہ تک جاری رہی۔ مورخ کلہن کے مطابق اشوک کے دور میں سری نگر میں 98,000 گھر آباد تھے اور شہر دولت سے مالا مال تھا۔ اشوک کی وفات کے بعد 232 قبل مسیح میں اس کا بیٹا جلوک تخت نشین ہوا۔ اس نے 60 سال تک حکمرانی کی۔ جلوک کے عہد میں ابتدا میں بدھ مت کو کچھ برے وقت دیکھنے پڑے، لیکن بعد میں راجا نے اس نئے مذہب کو اختیار کر لیا۔ جلوک نے علم و ہنر کی سرپرستی کی۔ اس نے ملک کے انتظامی معاملات میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ اس نے 7 اراکین پر مشتمل مجلس شورا قائم کی، جس میں حسب ذیل عہدیداران شامل تھے: سربراہ عدالت عالیہ، ناظرہ محصل، وزیر خارجہ، سپہ سالار اعلیٰ، وزیر خزانہ، ناظر مذہبی امور۔ راجا اور اس کی رانی نے 60 سال تک حکمرانی کی۔ اس کے بعد 172 قبل مسیح میں وہ اقتدار سے
دستبردار ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے بھائی دامور نے اقتدار سنبھالا۔ دامودر نے 32 سال تک حکمرانی کی۔ اس نے دامودر وڈر کے نام سے ایک بستی آباد کی۔ اس مقام پر آج کل سری نگر کا ہوائی اڈا قائم ہے۔ بدھ مت کی آمد نے کشمیر کے معاشرتی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اس سے قبل ذات پات کا جو نظام یہاں داخل ہوا تھا، عام کشمیریوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ نیلا مت پران کے مطابق بدھ مت کو ایک کشمیری عالم ناگ ارجن کے ہاتھوں زبردست ترقی نصیب ہوئی۔ پرانے رسم و رواج ختم ہو گئے، ذات پات کی تمیز مٹ گئی، نئے خیالات ابھرنے لگے، نئے مذہب کو عروج ملا، تو کشمیر کے علاوہ وسط ایشیا کے شہر ختن اور کاشگر بھی بدھزم کے مراکز بن گئے۔